الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. محترم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، نیکی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی، نیکی کیا ہے، خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے؟ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، گناہ کے بارے میں پوچھتا تھا، برائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ سارے لوگ خیر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اچھائی کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، اور میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ مخافت ان یدرکنی ذلک، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ وہ شر، وہ گناہ، وہ برائی مجھے لاحق نہ ہو جائے، مجھے علم نہ ہو اور وہ برائی اور وہ گناہ مجھے لاحق ہو جائے، اس ڈر سے میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، پوچھا کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو جہاں خیر کا علم ہونا ضروری ہے، وہیں پر شر کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو جہاں توحید کا علم ہونا ضروری ہے، وہیں پر شرک کسے کہتے ہیں، اس کی کیا اقسام ہے، اس کی کیا خطرناکیاں ہیں، اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو جہاں حلال کا علم ہونا ضروری ہے، وہیں پر حرام کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو جہاں سنت رسول کا علم ہونا ضروری ہے، وہیں پر بدعات کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو جہاں صحابہ کے طریقے، صحابہ کی فہم کا علم ہونا ضروری ہے، صحابہ کے منہج کا علم ہونا ضروری ہے، وہیں پر ان چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے جو صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، جو صحابہ کا منہج نہیں ہے، ان چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ کیوں ایک مسلمان کو صحابہ کے طریقے، صحابہ کے فہم کا علم ہونا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اسی میں ہماری نجات ہے، کامیابی ہے۔ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، بالخصوص اس دور میں ہر روز ایک نئی جماعت، ایک نئی فکر، ایک نئی تنظیم، ایک نیا گروہ وجود میں آ رہا ہے، اور ہر گروہ، ہر جماعت، ہر تنظیم اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہی برحق ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جماعت، ہر گروہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ جس عقیدے پر ہے، جس منہج پہ ہے، جس نظریے پہ ہے، وہ صحیح ہے، اور اس پر وہ خوشی سے اترا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان میں برحق کون ہے، کون سا نظریہ، کون سا طریقہ حق والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس بات کی طرف بھی رہنمائی کی، فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ ایسے دور میں جہاں ہر گروہ، ہر جماعت اپنے برحق ہونے کا نعرہ لگا رہی ہو، ایسے دور میں اگر آپ حق کو جاننا چاہتے ہو تو کہا کہ جس طریقے پر میں ہوں اور جو اس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، آپ اس طریقے کو فالو کرو گے، اس پر عمل کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس راستے پر، جس طریقے پر میں ہوں، اس کو جو فالو کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے بس اس پر اکتفا نہیں کیا،
بلکہ آپ نے آگے اضافہ کیا وَأَصْحَابِي، میرے صحابہ کا طریقہ، میرے صحابہ کی فہم، میرے صحابہ کا منہج، میرے صحابہ کا طریقہ کی نظریہ جو ہوگا، اس پر جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا، نجات پائے گا۔ اسی لیے ہم جو ہے اس سلسلے کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو صحابہ کا منہج نہیں ہے، جو صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں ان طریقوں سے، ان راستوں سے، ان نظریات سے، ان منہج سے محفوظ ہونے کی ضرورت ہے جو صحابہ کا نہیں ہے، جو سلف کا نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بہت سارے اصول جانے ہیں، تقریباً 15 اصول 14 اصول آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ میرے سامنے جو اصول ہے یہ منہج سلف نہیں ہے، اس میں فرمایا محمد بن عمر بازمول رحمہ اللہ نے لیس من منہج السلف الکلام بالمجملات وترک التفصیل والبیان، کہ یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا طریقہ نہیں ہے؟ کہ صرف مجمل کو لینا اور مفصل کو اور مبین کو چھوڑ دینا، مفصل اور مبین کو چھوڑ کر صرف مجمل کو لینا، مجمل سے استدلال کرنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مجمل کسے کہتے ہیں؟ مجمل کی تعریف کیا ہے؟ مجمل کی تعریف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجمل کہتے ہیں مبہم چیز کو جو واضح نہ ہو، اور اس کی شرعی تعریف ما يتوقف فهم المراد منه على غیرہ، جس چیز کی مراد کو سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو، دوسرے پر ڈیپینڈ ہو، یعنی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری آیت کی ضرورت پیش آئے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری حدیث کی ضرورت پیش آئے، تو اس آیت کو مجمل آیت کہیں گے۔ یعنی ایسی بات جو واضح نہ ہو، جو کلیئر نہ ہو، جس کا مراد واضح نہ ہو، جس کا معنی واضح نہ ہو، وہ مجمل ہے۔ جس کو جاننے کے لیے مزید دوسری آیات کی ضرورت پیش آئے، دوسری احادیث کی ضرورت پیش آئے، وہ مجمل ہے۔ اور مفصل کیا ہے؟ مفصل وہ ہے جس کی تفصیل بیان کی گئی ہو، جس کی ڈیٹیلز بیان کیا گیا ہو، ایک ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہو، کوئی مسئلہ چھوڑا نہ گیا ہو، جو بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، جس کو آدمی پڑھ لے، سن لے تو فوراً اس کے ذہن میں وہ چیز آ جائے اور اس کی مراد کو وہ سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار نہ ہو۔ اور مبین کیا ہے؟ جس کو واضح طور سے بیان کیا گیا ہو، جس میں کوئی پوشیدگی خفا نہ ہو، وہ مبین ہے۔ تو سلف کا منہج یہ ہے کہ سلف صرف مجمل کو نہیں لیتے تھے، بلکہ مفصل کو بھی دیکھتے تھے، مبین کو بھی دیکھتے تھے، اور اس کے بعد جو معنی واضح ہوتا، جو حکم واضح ہوتا، اس حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ وہ آیات جس میں مجمل ہے، جو انکلیئر ہے، جو غیر واضح ہے، ان آیات کو جاننے کے لیے ان آیات کی طرف لوٹا جائے، ان احادیث کی طرف لوٹا جائے جس میں تفصیل بیان کی گئی ہے، جس میں ڈیٹیلز بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ بسا اوقات کسی چیز کی تعین جو ہے واضح نہیں ہوتی ہے، اس چیز سے کیا مراد ہے واضح نہیں ہوتا ہے۔ عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس کے کئی معنی ہیں، ایک سے زائد معنی ہے۔ اس آیت میں کون سا معنی مراد ہے، اس کی وضاحت آپ کو اس آیت میں نہیں ملے گی۔ اس کی وضاحت آپ کو کہاں ملے گی؟ دوسری آیت میں ملے گی یا پھر کسی حدیث میں ملے گی، کہ یہاں پر جو ٹکڑا ہے، جو لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ جو طلاق شدہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ 3 قروء جو ہے بیٹھی رہے گی، انتظار کرے گی، عدت گزارے گی۔ اب یہ قرء کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، یہ حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پاکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حیض مراد ہے کہ 3 حیض تک وہ عدت گزارے گی یا پھر 3 طہور تک عدت گزارے گی، واضح نہیں ہے۔ کون سی چیز مراد ہے یہاں پر، واضح نہیں ہے۔ اس کی وضاحت آپ کو حدیث میں ملے گی، حضرت فاطمہ بنت قیس اور دیگر روایات میں آپ کو ملے گی
کہ یہاں پر قرض سے مراد حیض ہے، یعنی خاتون جس کو طلاق دیا گیا وہ 3 حیض تک عدت گزارے گی، اور اگر طلاق رجعی ہے اس مدت کے اندر اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے، اور اگر طلاق رجعی نہیں، طلاق بائن ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر لفظ کا معنی کیا ہے اس کی تعین کے لیے آپ کو دوسری آیت یا حدیث کی طرف لوٹنا پڑا۔ اسی طرح یا اس صفت کی وضاحت نہیں ہوتی ہے، جو صفت بیان کی گئی، جو حکم بیان کیا گیا، اس کی صفت جو ہے واضح نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر بیان کیا اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، لیکن کتنی رکعت نماز پڑھنا ہے، نماز کے اوقات کیا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو نماز کے لیے شرط ہے، کون سی چیزیں ہیں جو نماز کے لیے ارکان ہے، کون سی چیزیں ہیں جو واجب ہے، کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان کی نماز باطل ہوتی ہے، آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ واضح طور سے صرف یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ نماز قائم کرو۔ اب کتنی وقت کی نماز اور کون سی نماز میں کتنی رکعات، کون سی نماز کب پڑھی جائے، یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو احادیث میں ملے گا۔ گویا احادیث یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ آپ قرآن مجید کو حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ کھیتی باڑی کے بارے میں کہا کہ کھیتی کا حق ادا کرو جس دن اس کی کٹائی ہو جائے، جس دن آپ نے کٹائی کی، پھل کو کاٹا اور زراعت کاٹی، اس کا حق ادا کرو۔ اس سے کیا مراد ہے، کتنا زکوٰۃ دیا جائے، اس کی وضاحت آپ کو یہاں پر نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر صفت جو ہے مجہول ہے، غیر واضح ہے، مبہم ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی مقدار واضح نہیں ہوتی ہے، جیسے اللہ نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا، کتنا سال گزر جائے، کتنی چیز پر، کون سی چیز پر کیا زکوٰۃ ہے، اس کی وضاحت آپ کو کہاں ملے گی؟ قرآن مجید میں ملے گی۔ اسی طرح اور بھی بے شمار آیات آپ کو قرآن مجید میں ملے گی جو مجمل ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، کہ وہ لوگ معاف کر دے یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا جو ہے گرا ہے وہ معاف کرے۔ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں ہے، اس سے ولی بھی مراد ہے، شوہر بھی مراد ہے، لیکن اس میں کون جو ہے مراد ہے کہ عقدۃ النکاح سے، اس کی وضاحت کے لیے آپ کو احادیث کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ مجمل اس کو کہتے ہیں جس میں حکم جو بیان کیا گیا ہے اس کی مراد واضح نہ ہو، کبھی اس کا مفہوم واضح نہ ہو، کبھی اس کی صفت واضح نہیں ہوتی ہے، کبھی اس میں مقدار واضح نہیں ہوتی ہے، کبھی جو ہے کیفیت واضح نہیں ہوتی ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کو دوسری آیات کا، احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو سلف کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی آیات جو مجمل ہے، جس میں تفصیل نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، اس آیات کو سمجھنے کے لیے وہ ان آیات کا سہارا لیتے، احادیث کا سہارا لیتے ہیں جس میں تفصیل ہے، وضاحت ہے۔ جب ان دونوں آیات کو، احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھو سے مراد کیا ہے، کیسے پڑھی جائے، یہ ساری احادیث آپ سامنے رکھیں گے تو وضاحت ہو جائے گی۔ تو یہ سلف کا طریقہ ہے، جبکہ اہل باطل کا، اہل البدع کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف مجمل کو لیتے ہیں، تفصیل کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈیٹیلز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجمل کو لیں گے تو اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، اس کی شرح کر سکتے ہیں، اس میں رنگ بھر سکتے ہیں، لیکن اگر جو چیز مکمل ہر پہلو کو واضح کر دیا گیا، وہاں کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہاں کوئی چیز ایڈ کر دیا جائے۔ ایڈ کرنے کہاں موقع ملتا ہے؟ جہاں پر گنجائش ہو۔ تو اسی لیے وہ مجمل آیات جو واضح نہیں ہے، جو انکلیئر آیات ہے، اس کو لے لیتے ہیں، اور جو واضح آیات ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ اس آیات کا مفہوم اپنی خواہش کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق، اپنے منہج کے مطابق
اس آیت کا مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کر دے، جبکہ آیت کا مفہوم وہ نہیں ہوتا ہے، وہاں وہ مراد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اہل باطل کا طریقہ، اہل البدع کا طریقہ ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ آئیے ہم مثالوں کے ذریعے سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں، اے مومنو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مجمل حکم بیان کیا کہ نبی پر درود و سلام پڑھو، لیکن کیسا ہو، اس کے الفاظ کیا ہیں، درود کے الفاظ اللہ نے قرآن میں نہیں بتائے۔ کب پڑھا جائے درود، اس کی وضاحت نہیں ہے، کن اوقات میں پڑھا جائے اور کیسے پڑھا جائے، اس کی تفصیل آپ کو اس آیت میں نہیں ملے گی۔ اس آیت میں بس اتنا کہا گیا، مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھے۔ اب اس کی وضاحت آپ کو کہاں ملے گی؟ اس کی وضاحت جو ہے آپ کو احادیث میں ملے گی۔ لیکن یہ اہل البدع، یہ اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی پر درود و سلام پڑھو، لہذا آپ دیکھیں ان کے یہاں جمعہ کی فجر میں یا جمعرات کی فجر میں مدینہ کی طرف رخ کر کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، دلیل دیں گے کہ خود اللہ نے کہا درود و سلام پڑھو، تو درود و سلام پڑھنے میں کیا وضاحت ہے؟ درود و سلام پڑھنے میں کیا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو، یقیناً اللہ نے کہا، لیکن کب پڑھو، کیسے پڑھو، کن الفاظ میں پڑھو، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہو، کیا یہ طریقہ صحابہ کا رہا ہے؟ کیا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے؟ اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کا یہ حکم جانا تو اپنی منمانی انہوں نے درود و سلام ایجاد نہیں کیا، جس طرح ہمارے یہاں میڈ ان انڈیا پاکستان میں مختلف الفاظ جو ہے ایڈ کیے جاتے ہیں درود کے اندر، صحابہ نے ویسے نہیں کیا۔ صحابہ نے درود بھی اللہ کے رسول سے سیکھا، صحابہ نے سلام بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے سیکھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں لقینی کعب بن عجرہ فقال، کعب ابن عجرہ مجھ سے ملاقات کیے اور کہا الا اہدی لک ہدیہ، کہ کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں، تحفہ نہ دوں؟ یہاں پر دیکھیے صحابی رسول نبی کی حدیث بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور اس حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے یہاں حدیث کا شوق، حدیث کی حرص، طلب دیکھیے کہ حدیث کی اہمیت دیکھ رہے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے کہہ رہے ہیں کہ میں تحفہ پہ دینا چاہ رہا ہوں، تم کو ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں، گفٹ دینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہو جائے تو یہ بہت بڑا گفٹ ہے، آدمی اس پر عمل کر لے اور اس کی نجات ہو جائے، جنت میں چلا جائے، تو اس سے بڑا گفٹ تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو، اس بات کو میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے۔ یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ میں اس کو جو ہے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، بالکل کانوں سے سنا ہے۔ فقلت بلا، میں نے کہا، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کیوں نہیں، حدیث پیش کرنا چاہ رہے اور ہدیہ دینا چاہ رہے حدیث کا، تو اس سے کون انکار کرے گا؟ وہ سلف صالحین تھے، وہ صحابہ تھے جو فوراً کہتے تھے کہ خیر کی بات آ رہی ہے فوراً بتاؤ، بلکہ اس کی حریص ہوتے تھے۔ فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب ابن عجرہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، پوچھا، کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر، اہل بیت پر کیسے ہم درود بھیجیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العالمین نے سلام تو بتایا کیسے سلام پڑھا جائے۔ اللہ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، نبی پر کیسے سلام بھیجا جائے ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری رہنمائی کی گئی، لیکن اب بچا ہے درود، تو درود کیسے پڑھے یہ بھی آپ ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے بتایا، کہا قولوا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دیکھیے صحابہ اکرام نے سلام اور درود اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سلام پڑھو، درود پڑھو، جب چاہے پڑھ لو، جو چاہے الفاظ استعمال کرو، نہیں۔
اللہ نے بتایا کہ سلام کیسے کیا جائے نبی پر، تو درود بھی انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا اپنی خواہشات سے۔ صحابہ تو عربی زبان کے جانکار تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، سب سے زیادہ عربی کو جاننے والے صحابہ کرام تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے سمجھا کہ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے آیا ہے، دین اپنی طرف سے ہم گڑھ نہیں سکتے، ہم کو یہ لفظ پسند آ رہا ہے اس کو ایجاد کیا جائے، کیا حرج ہے یہ دعا میں یہ لفظ بڑھا دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ جیسے آپ کہیں کسی کو آپ درود سلام میں یہ الفاظ بڑھا رہے، بولے معنی تو اچھا ہے، معنی اچھا ہے لیکن کیا اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ آپ جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، آپ کی عقل جس کو اچھا سمجھ رہی ہے، وہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ آپ کی عقل یہ ترازو نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، ہماری عقلیں مختلف ہیں، آپ الگ چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ اس چیز کو دوسری چیز کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر ہماری عقلیں، ہماری نیتیں کسی چیز کے حق ہونے کی دلیل ہو جائے تو آپ اس کو حق سمجھ رہے ہیں، میں اس کو حق سمجھ رہا ہوں، وہ فلاں اس کو حق سمجھ رہا ہے، نہیں، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ ہماری جو ہے عقلوں سے ہم دین کو پرکھ نہیں سکتے، ہماری عقل قاصر ہے، ناقص ہے، ہماری عقلیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھی بتا دیا۔ اسی طرح دیکھیے دعا عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ اب اس کو جو ہے دلیل بنا کر بہت سارے لوگ جو ہے نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ کہا کہ دعا کرنا بدعت ہے؟ دعا تو عبادت ہے، تم گستاخ حدیث ہو، گستاخ رسول، رسول کی حدیث کے گستاخ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا دعا والعبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ یقیناً دعا عبادت ہے، لیکن کب کیا جائے، کن الفاظ میں کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ جو اجتماعی شکل صورت کے ساتھ تم جو دعا پڑھ رہے ہو اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ صحابہ اکرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا کی جبکہ اللہ کے نبی سے بہتر دعا کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اجتماعی دعا نہیں کی، صحابہ کو چھوڑ دیا کہ آپ جو چاہے اپنے الفاظ میں دعا کرو، ہر ایک کی حاجات، ہر ایک کی ضروریات، ہر ایک کے مشاکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے، آپ جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے تھے، ان سب کے باوجود اللہ کے نبی نے اجتماعی دعا نہیں کرائی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہی مجمل کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے تو کیا جائے، نہیں، یہ جو مجملات ہیں کہ دعا عبادت ہے، آپ جو کر رہے ہیں یہ دعا اس کے کب کیا جائے اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ اسی طرح اب مجمل کی مثال میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ یہ تواضع، خاکساری، عاجزی، ذلت کی سب سے جو ہے عمدہ مثال ہے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اندر جو تواضع ہوتا ہے، خاکساری ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، فقر ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو اور ایک آدمی جھکا ہو، ایک آدمی سجدہ کیا ہو، اس میں کون زیادہ عاجزی والا نظر آئے گا؟ جو سجدے میں ہو۔ تو اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کو، اپنے فقر کو، اپنی جو ہے خشوع کو اللہ کے سامنے ظاہر کرے اور اللہ کے حمید ہونے، غنی ہونے کا اظہار کرے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا کہ سجدے کی حالت میں اللہ جو ہے ممکنات میں سے ہے کہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ سجدے کی حالت میں دعا قبول کرنا، اللہ رب العالمین کے رسول نے سجدے کی حالت میں دعا کرنے کا حکم دیا، سجدے کی حالت میں دعا کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک چیز ہوئی، آدمی دعا کے لیے سجدہ کرے، آپ کہہ رہے ہیں منع کیا جائے کہ آپ سجدہ کر رہے ہو، خاص بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے نماز کے بعد صرف دعا کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یا بغیر نماز کے آئے سجدہ کیے اس میں دعا کرنے لگے، آپ منع کیے۔ کہیں گے اللہ کے رسول نے کہا، حدیث میں کہا، کیا کہا کہ سجدے میں دعا اللہ قبول کرتا ہے، لہذا میں سجدہ کر رہا ہوں۔ سجدہ خاص دعا کے لیے کرنا، کیا اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا؟ نبی سے صرف جو ہے 3 سجدے ثابت ہے، نماز کے علاوہ جو سجدے ہیں، سجدے سہو جو کہ نماز ہی کا حصہ ہے، اس کے علاوہ سجدے تلاوت
یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں سجدہ آتا ہے وہاں پر سجدہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ سجدے شکر، ان 3 سجدوں کے علاوہ یعنی عام سجدوں سے ہٹ کر صرف یہی 3 سجدے اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں میں شکرانے کی نماز جو ہے معروف ہے، مشہور ہے، جبکہ کسی بھی صحیح حدیث سے شکرانے کی نماز ثابت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی نعمت ملی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت ٹل جائے، آپ اس پر سجدہ کریں، ایک سجدہ کر لیے کافی ہے۔ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا شکرانے کی کسی بھی حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی کہ اللہ تعالی سجدے کی حالت میں دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حکم دیا تو نبی کو چاہیے تھا اگر یہ جائز ہوتا تو آپ الگ سے سجدے کرتے صرف دعا کے لیے، کوئی صحابی کرتے اگر اس طرح سے، صحابی نے بھی اللہ کے نبی سے یہ حدیث لی تھی، تو صحابہ کی جماعت میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ صرف دعا کے لیے انہوں نے خاص سجدہ کیا ہو۔ تو اس طرح سے صرف مجمل چیز کو لینا کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ہم جو ہے خاص سجدہ کریں گے دعا کے لیے، اس خاص سجدے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ اس طرح سے یہ اہل البدع کا طریقہ ہے۔ اسی طرح مجمل دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اذان کے کلمات سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا نودیت الصلاۃ ادبر الشیطان فلہ ضرات، کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ قبر پر اذان دیتے ہیں، قبر پر اذان دیتے ہیں۔ کیوں اذان دیتے ہیں؟ ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈال دے اور وہ سوالات کا صحیح ٹھیک جواب نہ دے سکے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ اذان دی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا قبر پر ہم اس لیے اذان دے رہے ہیں تاکہ شیطان آ کے ان کو بہکائے نہ، سوالات کا صحیح جواب دے سکے، وہ گمراہ نہ ہو سکے، اس لیے کیا کر رہے ہیں، قبر پر اذان دی جا رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا۔ نبی کے زمانے میں کتنے آپ کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا، کتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کیا اس نبی نے جو یہ حدیث بیان کی اس نبی نے قبر پر جا کر کبھی جو ہے اذان دی ہے؟ آپ کو اس بات کا ثبوت نہیں ملے گا۔ اسی طرح صحابہ نے بھی کبھی ایسے نہیں کیا۔ اور اسی طرح دوسری چیز یہ کہ شیطان جو ہے انسان کے ساتھ زندگی میں لگا ہوا ہے، وفات ہو جانے کے بعد شیطان بھی انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب قبر میں بھی شیطان اس کے پاس نہیں آتا ہے، قبر میں صرف فرشتے آتے ہیں، چاہے روح اس کے نیک ہو یا بدبخت ہو، اس کے اعمال کے مطابق فرشتے آتے ہیں، وہاں شیطان نہیں آتا ہے۔ شیطان کا انسان کے ساتھ دنیا میں لگا ہوا، جیسے انسان کی وفات ہو جاتی ہے شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہذا ان لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ اذان میں چونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ جو کلمات ہے اس میں اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کی گواہی دی گئی، رسول کی رسالت کی گواہی دی گئی، اور یہی سوالات قبر میں ہوتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے۔ جب وہ اذان سنے گا تو ہاں اس کو یاد آ جائے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا، ہاں اللہ میرا معبود ہے۔ اور جب نبی کا نام سنے گا اشہد ان محمد، کہا گا کہ میرا نبی کون ہے، محمد ہے۔ اس لیے ہم کیا ہے اس کے سوالات میں جوابات دینے میں آسانی ہو، اس کو یاد آ جائے، وہ بھول نہ جائے، شیطان اس کو بہکائے نہ، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے میں نے کہا یہ چیز تھی، آپ نے اس کے باوجود بھی نہیں کیا، اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح مجمل کی مثال وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ مستطیع ہیں، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے حج البیت، وہ اللہ کے گھر کا جو ہے حج کرے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے گھر کا حج کرنے کا حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے کون سا گھر، کون سا گھر؟ یہاں پر کعبہ کا ذکر نہیں ہے، بیت اللہ الحرام کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر مجمل بیان کیا گیا۔ آپ کو اس کے لیے دیگر آیات اور احادیث کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کیا ہر سال حج کیا جائے گا؟ آپ کے پاس طاقت ہے تو کیا ہر سال آپ حج کریں گے؟ اس کی وضاحت آپ کو یہاں نہیں ملے گی، اس کی وضاحت آپ کو آیات دیگر احادیث سے ملے گی۔ اور اسی طرح حج کیسے کیا جائے اور مزید اس کی وضاحت آپ کو کہیں پر بھی اس آیت میں نہیں ملے گی۔ اس آیت میں کہا گیا حج کرنا ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے۔
طاقت سے کون سی طاقت مراد ہے یہ بھی اس کی وضاحت یہاں نہیں ہے، اس کی وضاحت آیات میں احادیث میں آپ کو ملے گی۔ تو اس طرح سے صرف مجمل کو لے کر جو ہے اپنے خواہشات کے مطابق اس میں رنگ بھرنا، اس کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ دیکھو اللہ کی اس آیت سے یہ معنی نکلتا ہے۔ اس طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کے لیے کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ دیکھو اللہ نے خود وسیلہ کا ذکر کیا، لیکن مردوں کو وسیلہ بناؤ یہ تو اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ وسیلے کا مطلب کیا ہے آپ کو اس کے لیے قرآن مجید کی آیات دیکھنا پڑے گی، نبی کے اعمال کو دیکھنا پڑے گا، نبی کے اقوال کو دیکھنا پڑے گا۔ صرف اس ٹکڑے کو لے کر کہنا کہ وسیلے کے منکر، خود قرآن میں وسیلے کا ذکر ہے، یقیناً قرآن میں وسیلہ کہا گیا، لیکن وسیلے کا مطلب کیا ہے آپ کو کون بتائے گا؟ صحابہ بتائیں گے، مفسرین بتائیں گے۔ کون ہے صحابہ؟ جنہوں نے نبی سے ڈائریکٹ دین کو حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کا لقب ہے ترجمان القرآن، قرآن کے مترجم، قرآن کے مفسر، کہتے ہیں اطاع، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، کہ جتنے فرما برداری کے اعمال ہیں ان کے ذریعے آپ اللہ کا وسیلہ تلاش کریں، اللہ کی قربت کو حاصل کریں۔ تو یہاں پر آپ کو دیگر احادیث کی طرف لوٹنا ہوگا، آیات کی طرف لوٹنا ہوگا۔ تو یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ صرف مجمل بات کو لیا جائے، غیر واضح بات کو لیا جائے اور اس میں اپنی فکر کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اس آیات کو جوڑ دیا جائے اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ سلف مجمل کو جاننے کے لیے مفصل آیات کی طرف رجوع کرتے تھے، مبین آیات کی طرف، احادیث کی طرف رجوع کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو اس سے مفہوم نکلتا، اس کا طریقہ نکلتا، اس کے مطابق وہ عمل کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی سلف کے اس طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سلف کے اصولوں میں سے ایک اصول لیس من منہج السلف اعطاء العصمہ لأحد غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کو عصمت کا درجہ دیا جائے، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھا جائے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ معصوم کون ہے؟ صرف اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ اب یہ عصمت کا مطلب کیا ہے؟ عصمت کا لغوی ترجمہ جو ہے روکنا، حفاظت کرنا، بچانا، منع کرنا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے۔ یہاں پر عصمت کا مطلب بچانا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ نے دیگر مقامات پر اسی معنی کا ذکر کیا، قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، حضرت نوح کے بیٹے نے جب طوفان آیا تو کہا کہ میں پہاڑ کی طرف پناہ لیتا ہوں، یعصمنی من الماء، وہ مجھے اس طوفان سے کیا کرے گا؟ بچائے گا، حفاظت کرے گا۔ تو عصمت کا مطلب ہوتا ہے بچانا، حفاظت کرنا، روکنا۔ شریعت میں کیا عصمت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا اپنے انبیاء و رسول کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، منکرات سے، محرمات سے بچانا، ان کی حفاظت کرنا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ رب العالمین کا اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو ہر طرح کے منکرات سے، محرمات سے اور گناہوں سے بچانا، ان کی حفاظت کرنا، یہ کیا ہے؟ عصمت کہلاتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا جا رہا ہوں، آپ توجہ دیں، وقت کم ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کیوں انبیاء معصوم ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ انبیاء کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اتباع اسی کی ہوگی جو ہر طرح کی غلطیوں سے، گناہوں سے پاک و صاف ہوگا، جو خود برائیوں میں ملوث ہو، گناہوں میں ملوث ہو، منکرات میں ملوث ہو۔ کیسے ہم اس کو اپنا آئیڈیل اور اس کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں؟ تو پہلی حکمت یہ ہے کہ الاقتداء والتأسی بہم، کہ ان کی اقتداء اور ان کو اسوہ بنانا ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو معصوم بنایا۔ دوسری چیز یہ کہ یہ معاصی، یہ ذنوب کیا ہے؟ گندگیاں ہیں، معنوی گندگیاں ہیں، اور انبیاء کے لیے یہ معنوی گندگیاں جو ہے مناسب نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر انبیاء بھی گناہوں میں ملوث ہوتے، نافرمانیوں میں ملوث ہوتے، تو اس کی وجہ سے ان کی رسالت پر ضرب پڑتی، ان کی رسالت مجروح ہو جاتی۔ آپ ایسا عالم
جو شرابی ہو، جو گناہوں میں ملوث ہو، وہ کھڑے ہو کر یہاں پر نیکیوں کی، اچھائیوں کی بات بیان کرے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے پہلے خود سدھر، پہلے خود جو ہے تو اپنی اصلاح کر۔ تو انبیاء و رسول چکے وہ رسالت کو پہنچانے والے ہیں، ان کی رسالت کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے، انکار کریں گے، اس وجہ سے ان کو جو ہے گناہوں سے پاک و صاف کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اپنی رسالت کو بیان کرنے سے پہلے، توحید کو بیان کرنے سے پہلے کیا کہا؟ اے مکہ والو، اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو 100% مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں۔ ما جربنا علیک کذبا یا رسول اللہ، اے ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو صاف کیا، اس کے بعد کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے اہل مکہ تم مجھے سچا مانتے ہو تو سب سے سچی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے اپنی دعوت سے پہلے اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو پہلے پیش کیا کہ میرا کردار تمہارے پاس کیا ہے۔ انہوں نے کردار کی تعریف کی، انبیاء نبی کو امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، نبی کی امانت اور صداقت میں کوئی انہیں ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن جیسے آپ نے دعوت دی، توحید کی، فوراً جو ہے آپ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ یہ آئی ہوئی رسموں کے خلاف تھا، عادات روایات کے خلاف تھا، ہم اپنے باپ داداؤں سے چلے آ رہے تھے، یہ بات انہوں نے پسند نہیں کی۔ اسی لیے کہا کہ یہ رسالت میں قدح ہے۔ انبیاء کن چیزوں میں معصوم ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کفر، کوئی نبی سے کفر اور شرک ہرگز نہیں ہو سکتا، اس پر امام جرجانی نے اجماع ذکر کیا ہے، سوائے رافضہ کے، اور دیگر 2-3 گروہ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی گناہ اور اس طرح کے کفر ہو سکتا ہے، تو انبیاء سے کفر نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں قرآن میں موجود ہے، وقت اجازت نہیں دیتا اسے ذکر کروں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَحَبِطَ عَمَلُكَ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، 18 کہا کہ اگر یہ انبیاء شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہوتے۔ اللہ کے نبی کا ذکر کیا، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کا عمل ضائع ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء سے شرک کفر کا صدور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ انبیاء سے کبائر گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، انبیاء معصوم ہے کبائر گناہ سے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكَبَائِرِ دُونَ الصَّغَائِرِ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ وَجَمِيعِ الطَّوَائِفِ، بلکہ انبیاء کبائر گناہ سے معصوم ہے، یہ اکثر علماء اسلام کا فتویٰ ہے، ان کا اجماع ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الانبیاء معصومون من الکبائر بالاجماع واختلف فی جواز وقوع الصغائر، جہاں تک کبائر کی بات ہے تو علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء سے کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا، البتہ صغائر میں اختلاف ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ کہ وحی کے تحمل، وحی کو اٹھانے میں انبیاء معصوم ہے اور وحی کی تبلیغ میں معصوم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے میں یا اللہ کی وحی کو حاصل کرنے میں، سیکھنے میں، اس کو یاد رکھنے میں انبیاء سے خطا نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کی آیت جبریل امین نے جو بتائی تھی اللہ کے نبی اس کو بھول گئے، یا اس کے خلاف غلط آیت یاد کر لی، یا وحی کو صحیح سے یاد نہیں رکھا، بھول گیا، اس میں خطا کیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لینے میں، وحی کو لینے میں بھی انبیاء معصوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا سَنَقْرَؤُكَ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ آپ جو ہے جلدی نہ کیجئے، قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنے کا کام یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو انبیاء وحی کو اپنے سینے میں بسانے میں معصوم ہے، اس کو یاد کرنے میں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی اور اس میں غلط بھول نہیں ہو سکتی، اور تبلیغ میں بھی معصوم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چیز دین تھی نبی نے اس کو بتایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو بھول گئے یا اس میں خیانت کی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی، اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف وحی نازل کی گئی، شریعت نازل کی گئی، اس کو پہنچائیے۔ رسول شریعت کو پہنچانے میں بھول کا شکار نہیں ہو سکتا، غلطی کا شکار نہیں ہو سکتا، جھوٹ کا شکار نہیں ہو سکتا،
رسول جیسا دین ہے بالکل ویسے اللہ کی طرف سے آیا تھا ویسے پہنچا دیا، اس میں کسی چیز کی اضافہ یا کسی چیز کی کمی یا کوئی چیز بھول گئے یا کوئی چیز جیسے تھی اس میں کوئی خطا ہوئی، ایسے نہیں ہے۔ جو دین ہم تک آیا بالکل ویسے ہی دین ہے جو اللہ نے نبی پر اتارا، اس میں کوئی ہیر پھیر تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز، انبیاء صغائر گناہ میں معصوم ہے یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض بلکہ جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ انبیاء سے صغائر گناہ ہو سکتے ہیں، البتہ وہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ صغائر بھی انبیاء سے نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمیں یہاں پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء سے جو گناہ ہوئے، جیسے کہ اہل علم نے دلیل کے طور پر حضرت آدم سے جو خطا ہوئی اس کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے جو دعا کی اس کا ذکر کیا، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم آئے تو آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور ایک کفار کے جو سردار تھے ان کو دعوت میں لگے ہوئے، تو ان غلطیوں کو کہا کہ یہ اس سے لگتا ہے کہ صغائر گناہ میں اس کو شمار کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء سے اگر چھوٹے موٹے گناہ بھی ہوئے ہیں تو بہت کم ہیں، گنتی کے 1 2 3 4 اس طرح گناہ ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان پر اس کو برقرار نہیں رکھا ہے، قائم نہیں رکھا، فوراً اللہ نے تنبیہ کی اور ان کو توفیق دی، توبہ کی توفیق دی۔ اور گناہ ہونا یہ کمال کا منافی نہیں ہے، بسا اوقات انسان جو ہے گناہ کے بعد جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اس کی حالت پہلے سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک انسان جو اللہ کے در سے بھاگا ہوا ہے، مساجد سے دور ہے، علماء سے دور ہے، گناہوں میں ملوث ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی حالت پہلے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور اللہ کو توبہ پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ۔ تو کبھی کبھی گناہ انسان کو پہلے سے زیادہ بہتر بناتے ہیں۔ جب انسان گناہ سے سبق حاصل کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو انسان پہلے سے زیادہ بہتر بنتا ہے۔ تو گناہ یہ کمال کے منافی نہیں ہے۔ اور ساری تاریخ انسانیت میں جب بھی انبیاء سے خطا ہوئی، چھوٹی غلطیاں ہوئی، تمام انبیاء نے توبہ و استغفار کیا۔ آپ کو قرآن مجید میں بے شمار دلیلیں اس بارے میں ملتی ہے۔ یہ غلطیاں ان کے مقام و منزلت کو نہیں گرا سکتی، ان کے جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ قائم ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام ایسی بیماریوں سے محفوظ ہے جس سے لوگ نفرت کریں، جیسے کوڑی کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، ان بیماریوں سے، اور اندھا پن ہے، گونگا پن ہے، اس ساری بیماریوں سے انبیاء کرام محفوظ ہیں۔ جہاں تک حضرت ایوب کے بارے میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو ایسی بیماریوں سے جس کو لوگ پسند نہ کرتے، کراہیت محسوس کرتے ہیں، ان کے سامنے آنے سے اللہ نے اپنے انبیاء کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے گناہ سے پاک و صاف تھے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ شرک سے محفوظ تھے، آپ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ لوگ لات و عزیٰ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، دیگر جو ہے شرکیات کا اعمال انجام دیا کرتے تھے، میں اس سے محفوظ تھا۔ اسی طرح حرام چیزوں میں لوگ جو ہے لہو لعب میں، ناچ گانے میں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ عید کی محفل میں جانے کا خیال ہوا، لیکن اللہ نے آپ کو نیند سلا دیا، اور صبح میں جب سورج طلوع ہوا تو سورج کی تپش کی وجہ سے اللہ کے نبی جاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس گناہ سے بھی محفوظ رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نبوت کے بعد گناہوں سے محفوظ تھے، نبوت سے پہلے بھی محفوظ تھے۔ یہ انبیاء کا کردار ہے۔ اللہ جن کو اپنا نبی بنانا چاہتا ہے، رسول بنانا چاہتا ہے، ان کے کردار کو، ان کے کیریکٹر کو، سیرت کو نبوت سے پہلے، رسالت سے پہلے ہی پاک و صاف کرتا ہے، اور ہر طرح کے گناہوں سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ تمہارا جو ساتھی ہے وہ گمراہ نہیں ہوا ہے اور اس سے خطا نہیں ہوئی ہے۔ ضل کہتے ہیں ضلال عربی زبان میں لا علمی کی بنا پر غلط راستے پر چلنا، علم نہیں ہے اس کی وجہ سے اس نے غلطی کی، گناہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ لا علمی کی بنا پر آپ سے کوئی خطا ہوئی ہو، جس طرح سے نصارہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں لیکن لا علمی کی بنیاد پر۔ وما غوا، غوا کا معنی اہل علم نے کہا کہ جانتے ہوئے غلط راستے پر چلنا، اور یہ یہود کا طریقہ ہے۔ آدمی جانتا ہے یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، لیکن اس کی خواہشات جو اس کو غلط راستے پر چلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی ان دونوں گمراہی کے طریقے سے آپ کی زندگی پاک تھی۔ آپ نے جانتے ہوئے بھی کبھی گناہ کا کام نہیں کیا، اور کبھی انجانے بھی آپ سے گناہ کا کام نہیں ہوا۔
دونوں طریقے سے آپ کیا ہے محفوظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہا کہ رسول کی ذات جو ہے وہ ذات ہے جو اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں پیش کرتے، جو بھی بیان کرتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ رسول کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں دین کے سلسلے میں وحی الہی ہوتی ہے۔ رسول اپنی خواہشات سے کسی چیز کو حلال حرام صحیح غلط نہیں کہتے، نبی کا ہر جملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے دین کے متعلق، بلکہ نبی کا بولنا، نبی کا کلام وحی کے ماتحت ہوتا ہے۔ اللہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ کی رہنمائی میں رسول کلام کرتے ہیں، اگر کوئی خطا بھی ہو جائے تو اللہ اس کی اصلاح کرتا ہے۔ ہر حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کیا کرتے تھے۔ آپ غصے میں ہوتے تب بھی آپ نے حق بات کی، آپ غم میں پریشانی میں تھے تب بھی آپ نے حق بات کی، آپ خوشی میں تھے مسکراہٹ میں تھے مذاق میں بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ سب سے پہلی چیز غصے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو لکھا کرتا تھا جو بھی نبی سے سنتا، اريد حفظه، میں اس کو یاد کرنا چاہتا تھا۔ قریش نے مجھے منع کیا اور کہا تکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الغضب والرضا، کہ تم اللہ کے نبی سے ہر چیز لکھتے ہو۔ اللہ کے نبی انسان ہیں، غصے میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی خوشی میں کوئی بات کہتے ہیں، جذبات میں کوئی بات کہتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہو۔ فامسکت، میں رک گیا، حتی ذکرت ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو میں نے جا کے کہا کہ لوگ مجھے منع کر رہے ہیں کہ آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں بھی ہوتے ہیں، آپ کی ہر بات کو میں لکھ رہا ہوں، لوگ مجھے منع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما خرج منہ الا حق، کہا کہ لکھو مجھ سے، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اسی طرح ہنسی مذاق میں بھی اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا انک تداعبنا، اے اللہ کے نبی آپ بھی کھیل کود کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انی لا اقول الا حقا، کہ میں ہنسی مذاق میں بھی حق بات کہتا ہوں، جھوٹ نہیں کہتا ہوں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ غم و پریشانی میں بھی آپ اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات نہیں کہتے، آپ حق بات کہتے ہیں۔ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا اے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے انہا من الرحمہ، انہا رحمہ، اے عبد الرحمن یہ رحمت کے آنسو ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا لفراقك یا ابراہیم لمحزونون، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں بھی ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ ہم ایسی حالت میں اللہ سے شکوے نہیں کریں گے تجھے ابھی اٹھانا تھا، میرا بیٹا ہی ملا، میری بیٹی ملی، ابھی تو کمانے کی عمر تھی تو بوڑھاپے کا سہارا تھا، ایسے شکوے شکایت نہیں کرتے ہیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا، ہمارا رب جس سے راضی ہو ہم وہی کہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی عمر اتنی تھی، یہ مصیبت آنی تھی، آئی ہے۔ وَإِنَّا لَفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، یقیناً تیری جدائی پر ہم غمزدہ ہے، رنجیدہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ حق ہوتا تھا۔ جو بھی آپ نے دین کے سلسلے میں باتیں بیان کی وہ ساری باتیں برحق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک دنیاوی معاملات میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رائے دی ہو، کوئی فیصلہ کیا ہو، جہاں اجتہادی چیزیں تھیں دنیا میں تو آپ سے خطا کا صدور ہوا ہے، اور یہ ممکن ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت رافع ابن خدیج کہتے ہیں قدیم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، اور مدینہ کے لوگ کیا کر رہے تھے، تعبیر النخلا، کھجور کے جو ہے اس کے نر اور مادہ کے جو کلگی کو آپس میں ملا دیتے تھے، اس سے اچھی کھجوریں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، چاہے تم چھوڑ دو اس کو بہتر ہے۔ اللہ کے نبی کی بات سن کر صحابہ نے چھوڑ دیا۔ کہا حضرت رافع نقصت، اس سال کیا ہوئی، کھجور کم ہوئی یا اچھی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول سے ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی ہم تو پہلے کیا کرتے تھے، نر اور مادہ کو ملا کر جو ہے کھجور کی پیداوار کرتے تھے، اچھی کھجوریں ہوا کرتی تھی، اب ایسا کم ہو گئی اس سال، آپ کے کہنے آپ نے منع کیا، ہم رک گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا انما انا بشر، کہ میں انسان ہوں، اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ، جب دین کی کوئی بات بیان کروں تو اس کو لے لو، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِي، اگر میں اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کروں، دنیاوی معاملہ ہو، میری کوئی رائے ہو، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں انسان ہوں۔ آپ نے دوسری جگہ کہا کہ میرا ایک خیال تھا، میں نے گمان کی بنیاد پر یہ بات کہی، اور دوسری جگہ آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ،
دنیا کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، کیسے کھیتی کرنا چاہیے، کیسے فلاں کام کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، لہذا میری بات اور میری رائے دنیاوی معاملات میں صحیح اور غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے شہد کھانے کو رک گئے، بہت بڑا واقعہ، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ دینی معاملے میں آپ نے کوئی رائے پیش کی اجتہادی، کہا کہ نہیں، آپ ایسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول کو تنبیہ کی گئی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے، اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھا نہیں، وہ تو صحابی تھے، پہلے سے اسلام لائے تھے، کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اسلام نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی کو امید تھی کہ میں ان کو دعوت دوں گا تو یہ لوگ اسلام لائیں گے، آپ نے اپنے صحابی کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں خطا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے اللہ کے نبی کے حجرے کے باہر اختلاف کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، اور ان کی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اور کہا انما انا بشر، آپ نے فرمایا کہ میں بشر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں انسان ہوں، فإنه يأتيني الخصم، میرے پاس معاملات آتے ہیں، کیس آتے ہیں، فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض، اور تم میں سے کوئی جو ہے بیان کرنے میں چرب زبان ہوتا ہے، اپنے مقدمے کو رکھنے میں، کیس کو رکھنے میں چرب زبان ہوتا ہے، اچھے طریقے سے ڈھنگ سے پیش کرتا ہے، وہ اپنے میٹر کو پیش کرتا ہے، فاحسب انه صادق، اور میں سمجھتا ہوں، چونکہ ظاہری طور پر اللہ کے نبی باطن کو نہیں جانتے تھے، غیب کا علم نہیں تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، جو سامنے والا جس طریقے سے اپنی بات کو اچھے طریقے سے رکھتا، میٹر کو رکھتا، اپنے کیس کو رکھتا، اللہ کے نبی فرماتے کہ میں ہی سمجھتا کہ سچا ہے، اس کے مطابق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر غلطی سے کسی کے حق میں نے فیصلہ کیا اس کی چرم زبانی کی بنیاد پر سن کر، اور اس کا وہ حق نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو لوٹا دے۔ اگر اس کے باوجود بھی چونکہ میرے فیصلے کی وجہ سے اس نے حق لے لیا ہے، تو وہ جہنم کا جو ٹکڑا، اپنے آگ کا ایک ٹکڑا جو ہے اپنے حق میں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو جاری کیا جائے گا۔ اور ایک گزارش یہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی پیڈ ہے، پین ہے، یہ جو ہے ذمہ داران تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم نے جو بھی باتیں سنی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی کا، بہن کا سوال ہے تو وہ پرسنل میں چٹھی کے ذریعے یا پھر آپ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی کہ انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ تو یہاں پر وضاحت میں بیان کر سکتا، ہو سکتا ہے کوئی آگے کسی مجلس میں شریک نہ ہو، تو جب انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے تو بات بھی صرف نبی کی لی جائے گی۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، خطا ہر ایک سے ہوتی ہے، چاہے کوئی کتنا بھی نیک بن جائے، کوئی کتنا بڑا عالم ہو، وہ چونکہ معصوم نہیں ہے، وہ بھی بشر ہے، انسان ہے۔ صرف معصوم انبیاء ہے، انبیاء کی ہر بات وحی کی روشنی میں ہوتی ہے، اللہ کی طرف کی نگرانی میں وہ بات کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر ان سے غلطی ہو جائے تو تنبیہ کرتا ہے، تو اسی لیے نبیوں کی بات جو ہے وہ جو ہے اس کو لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی ہر انسان کی بات کوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے، کوئی غلط بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے آخری قول فیصل صرف نبی کی بات ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔